دوسری میں حضرت آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں ایک پہلے عرض کر دوں میں، جب ہم چلیں گے شیطان اس کام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے بڑے حربے استعمال کرے گا. آپ کو بھی کچھ کہا جائے گا، مجھے بھی کچھ کہا جائے گا، ہمارے بارے پتہ نہیں جھوٹ بھی بولا جائے گا، افواہیں پھیلائی جائیں گی. تو یہ حوصلہ رکھ کر پھر آگے چلیں آگے. میں دوسری بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، دیوبندی بریلوی جتنے اختلافات ہیں، مثلا میں نے تو چند ایک اکابر کے نام بھی لکھے تھے صرف اگلی بات کو مستقل چلانے کے لیے. مثلا یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، میں سنا دیں، مولانا محمد قاسم ننوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا محمد الیاس دہلوی، علامہ شبیر احمد عثمانی، سید حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا زکریا کاندلوی، سیرت اللہ شاہ بخاری، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا خیر محمد جلندری، مفتی محمود، مفتی محمد شفیع. یہ میں نے 16 نام لکھے اکابر علماء کے. ہماری ان کی متبعین جماعتیں جمعیت علماء اسلام ہے، تبلیغی جماعت ہے، وفاق المدارس ہے. اور میں نے سر 10 چند کتب لکھی، مثلا تحذیر الناس مولانا ننوتوی کی ہے، فتاوی رشیدیہ مولانا گنگوہی کی ہے، براہین قاطعہ سہارنپوری کی ہے، المحنت سہارنپوری کی ہے، حفظ الایمان بیان القرآن بیشتی حضرت تھانوی کی ہے، تفسیر عثمانی مولانا عثمانی کی ہے، فضائل اعمال شیخ زکریا کی ہے، فتاوی دارالعلوم دیوبند مولانا مفتی عزیز الرحمان عثمانی صاحب کی. میں نے چند ایک علماء کے نام لکھے ہیں، چند ایک کتب لکھی. چونکہ ہم نے آگے بات شروع کرنی ہے، میں کہتا ہوں بس بنیاد بن جائے یہ اکابر، یہ کتب جن میں عبارت موجود ہے، آپ ان کے مصنفین کو اور ان اکابرین کو اور ان کے متبعین جو ہم علماء دیوبند ان کے نظریات سے 100% اتفاق کرتے ہیں، ان پر مکمل اعتماد کرتے ہیں. ہمارے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ ان سب کو ہمیں گستاخ کہتے ہیں یا مشرک کہتے ہیں یا مسلمان کہتے ہیں؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں اور ہندوستان میں بھی بنیادی طور پر 3 مسائل ہیں جن میں جھگڑا ہوتا ہے. پہلا، ہم پر الزام لگتا ہے کہ یہ شرک کرتے ہیں، مشرک ہیں. دوسرا الزام یہ لگتا ہے کہ یہ نبی پاک یہ بدعتی ہے. 2 الزام ہیں آپ کی طرف سے، اور ایک الزام ہماری طرف سے لگتا ہے کہ آپ کے بزرگوں نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے. تو میرے تو ذہن میں یہ تھا کہ سب سے پہلے ہم شرک کی ایک متفق علیہ تعریف کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ جو مسائل ہیں نا شرک اور بدعت والی، یہ گلی کوچوں میں زیر بحث آتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم شرک والی ڈیفینیشن کر لیتے ہیں. جب وہ متفق علیہ تعریف کر لیں تو اس کے بعد اگر آپ ہمیں مشرک سمجھتے ہیں تو آپ کہیں گے یہ آپ کے اندر شرک ہے، یہ تعریف ہے شرک کی اور یہ آپ شرک کرتے ہیں. ہم اس کو غور سے دیکھیں گے. اگر واقعی شرک ہوا، دینی کتب موجود ہیں، قسم کھانی نہیں چاہیے. اگر شرک موجود ہوا ہم اس کو اللہ لیلان چھوڑیں گے، بس میں تو چھوڑوں گا، اللہ سے بھی معافی مانگیں گے اور شکریہ ادا کریں گے علماء دیوبند کا، آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ ان کی مہربانی کہ انہوں نے ہماری غلطی پر متنبہ کیا. ابھی ہم رستے میں آ رہے تھے نا، میرے ساتھ بیٹھا تھا زاہد سلطانی اور وہ، اچھا یہ کھڑے، یہ مجھے کہیں گے استاد جی اللہ تعالیٰ نے مسلک دی، عزت دا ذریعہ بنایا. میں نے کہا بیٹے ایک بات سن لو، میں نے کئی مسائل سے رجوع کیا ہے، بالفرض اگر مجھے اپنی غلطی نظر آئی تو میری مسلک نے شفاعت نہیں کرنی، سرکار نے شفاعت کرنی، تو میں سرکار کے حکم کے آگے سر جھکا دوں گا. اسی طرح جب شرک والے مسائل، اگر شرک نہ نکلا تو پھر آپ کو بھی یہی کام کرنا پڑے گا کہ جی یہ مسلمان ہیں، ان کے اندر یہ شرک نہیں ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہم ان کو مشرک کہتے ہیں. پھر اس کے بعد بدعت کی تعریف کر لیں گے. بدعت کی تعریف کرنے کے بعد پھر وہی طریقہ کار ہوگا، اور اس پر شاید آپ کی طرف سے سوالات بھی زیادہ آئیں گے. جب یہ دونوں ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم وہ جو عبارات ہیں جن کی وجہ سے فتوے لگتے ہیں
ان عبارات پر گفتگو کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی حل نکال دے گا. بس یہ تھی میری. میں جو بات شاید آپ کو سمجھا نہیں سکا یا آپ بات سمجھیں. میں موٹی سی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ ان علماء، ان کتب کے مصنف اور ہمارے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ ہمیں آپ گستاخ سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں؟ یہ ایسا ہی ہے جی، ایسا ہی ہے. نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گستاخ کہتے ہیں، یعنی کافر جنہوں نے وہ کہتے ہیں، عبارتیں مسلمان. لکھی ہیں، جنہوں نے وہ عبارتیں میں نے تو نام لے دیے نا، میں نے مولانا تھانوی ہے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، سہارنپوری ہیں، وہ مولانا قاسم محمد نانوتوی ہے، حسین قاسم مولانا رشید احمد گنگوئی. احمد صاحب ہیں. تو اس ظاہر کے ہے علاوہ اور جو بھی ان کی باتوں کی تائید کرے گا. ہم تو سب کر رہے ہیں نا. جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے، تبلیغ جماعت شاید کر مجھے رہی ہے، نہیں پتا ان عبارتوں کی تائید کرتے ہیں کہ پوری کتاب کی جو بھی کرتے ہیں اول تاخر. میں تو کہتا ہوں میں کروں جی. جو صرف ان گستاخانہ عبارات کی تائید کرے گا سمجھنے کے باوجود، اس پر تو ہمارے بزرگوں نے فتوی لگایا ہے. میں تو آپ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ، میں تو موٹی بات یہ میں نے بھی صاف صاف کہا، گستاخ سمجھتے ہیں، کافر وہ سمجھتے جو ہیں. ہم ہر دیوبندی کو گستاخ نہیں سمجھتے. ان چار کو کہتے ہیں. ہاں، ان چار پر تو فتویٰ لگا ہے نہیں. نہیں، میں آپ سے بات پوچھ رہا ان ہوں. چار آپ ان پر چار تو کو گستاخ کہتے ہیں، کافر چار کہتے پر ہیں. تو فتویٰ لگا نا، گستاخی کا ہی فتویٰ لگا ہے. میں وہی تو پوچھ رہا ہوں نا. مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری، ان چاروں کا آپ مسلمان نہیں سمجھتے؟ ان چاروں پر کفر کا فتویٰ لگا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ ان چاروں کافر سمجھتے ہیں؟ ہاں، پتہ نہیں، یہ تو عاقبت کا معاملہ ہونا. اللہ تعالیٰ نہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں کو مولانا، ہم نے بہتر بات شروع، ہم نے نہیں، بنیاد نہیں، بنائی. یہ نہیں آپ گستاخ. ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ اگر وہ مرنے سے پہلے اسی بات پر قائم رہے تو ظاہر استحقاق عذاب. وہ تو اسی پر گیا نا. ہاں جی، بس میں تو کہ آپ ان چاروں کو مسلمان نہیں سمجھتے. ظاہر بات ہے. یہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ میں ان چاروں کو. وہ تو سارا الکوکب الشعبیہ ہے، سارے فتاوا شیخ، موجود. میں نے آپ سے بات کرنی ہے، ہماری بات آپ سے چلنی ہے. اس کو پھر آخر میں رکھیں گے. آخر میں کیوں رکھیں گے؟ نہیں، آخر میں نہیں، اسی سے چلنا ہے. آپ مان جائیں میری بات، آخر میں رکھیں گے. مولانا دیکھیں، یہ بات آپ نے کہنی ہے تو ہم نے آگے چلنا ہے. چلیں جی، نہیں سمجھتے مسلمان، لکھ دیں. لکھیں گے جی، نہیں، لکھا ہوا ہے. لکھیں. ان چاروں کا نام لے کر لکھیں. حضرت وہ نام لکھے ہوئے دے دیتے، نیچے یہ لکھ دیتے. جو نام لکھے ہوئے ان کے نیچے لکھ دیں جماعت اور نام. میری گزارش، میں آپ کو آتے ہی میں نے کہا تھا آپ انصار پر، تو میں نے یہ ریکارڈر بند کر سکتے ہیں؟ نہیں. اگر پھر گفتگو نہیں ہوگی، گفتگو نہیں ہوگی. یہ آپ کی مرضی ہے، ریکارڈنگ بند نہیں ہوئی، اسے چلتا رہنا. پھر یہی بات ہم آپ سے پوچھیں گے، آپ ہمیں مشرک سمجھتے ہیں؟ آپ میری باتیں آپ مکمل کر لیں. جی جو جذبہ انہوں نے ظاہر جی کیا یا نہیں ہوا. اس طرف آپ جانا نہیں چاہ رہے. نیتوں پر شک نہ کریں. وگرنہ آپ کو ایک منٹ بیٹے، آپ ذرا، یہ تو ہمارے ساتھی ہیں، انہیں نہیں مطلب نہیں. آپ ذرا، ابھی تو مذاکرانہ انداز چل رہا ہے، جب مناظرانہ شروع ہوگا. آپ نے حضرت کبھی کیا ہی نہیں مناظرہ، تو پھر ہے نا مناظرہ یہ تو کیا آپ کہہ رہے ہیں نا. ہمارے علم میں نہیں، ہمارے علم میں نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں آپ کے علم میں. جی، میرے علم میں. تعلیم القرآن وزیر آباد مماتیوں سے 3 گھنٹے میں نے کیا. عمر صدیق دولتا نگر گجرات 2 گھنٹے میں نے اسے کس کیا. موضوع پر تھا وہ؟ عبارات اکابر پہ، نا عمر صدیق کے ساتھ. عقائد علماء دیوبند پہ ویڈیو 2 وہ گھنٹے. تو اہل حدیث نہیں. اہل حدیث ہے، 2 گھنٹے کی ویڈیو میں پیش کرتا ہوں. یہ آپ نا کہ نہیں ہوا، آپ کے علم میں نہ ہونا الگ بات ہے. میرے علم میں تو نہیں. میں تو علم میں لانا چاہ رہا ہوں. وہ آپ دے دیں گے، ہم دیکھ لیں گے. اس کے علاوہ حضرت میں تو آج زیارت ہی آپ کی پہلی بار کر رہا ہوں، آپ نے تو مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں مناظرے سے بھگایا ہے. آپ چھوڑیں اس بات کو. نہیں. وہ بزرگ بولے ہیں، ہم نے کوئی بات کی ہے، آپ سن تو دیں. آپ کے جو ساتھی بولے مجھے نہیں. خوشی ہوگی، میں منع نہیں کروں. نہیں. جب آپ نے یہ لفظ پھر وہ کہا شور کہ میں شور. ان کو مسلمان ایک بولتا رہے، باقی سنتے رہے. مولانا بول رہے ہیں، ہم تو سن رہے ہیں. گھبرا رہے ہیں، دقت دیتے ہیں. انہی ناموں کے نیچے لکھ کر میں اور کوئی بات نہیں کہتا، میں نے یہی کہا کہ آپ دیکھیے شیخ، میں نے تو نام لکھ کر دے دیے. ویڈیو بنی ہے آپ کے، یہ نام ہے نا جی. آپ ان میں سے جس وہ کو، صرف چار جو ہیں اور باقی جو ان کے مطلب. میں گزارش وہی کروں نا. ایک منٹ مولانا، میں نے نام لکھ دیے نا. آپ انہی چاروں کا نام، ان میں سے میں ان چاروں کو کافر سمجھتا ہوں. جو ان کی بات سے متفق ہے اس کو بھی سمجھ دستخط کر دے، اگلی بات شروع کر لیتے. میں لکھ دیتا ہوں، میں حسام الحرمین پر میرا پورا ایمان ہے. مطلب بات ختم ہوگی نا. میں تو کہہ رہا ہوں میں نے نام لکھے ہے نا. آپ کی مرضی کی عبارت لکھنے کا میری پابند تو مرضی نہیں کے ہے نہ نا. لکھیں.
میں نے دیکھیں نا، گزارش آپ کی کو ہے، کسر رہ دیکھیں جاتی ایک باقی، منٹ، کوئی میں کسر نے رہ جاتی 16 نام باقی۔ پیش کیے نا، ایک منٹ، پھر شاید آپ حضرت کہتے ہیں آپ میں ان میری- میں سے 4 نام ہیں جن آپ کو نہ میں میری بات کو سمجھ سکے ہیں نہ میرے درد کو آپ سمجھ سکے، دونوں سمجھا دیں، پھر سمجھا دیں۔ نہیں کر دیں گے نا، کر دیں گے بات۔ وہ میں نے جو طریقہ ترتیب بیان کی ہے اس ترتیب کے مطابق ہم چلیں گے، یہ بھی آ جائے گی بات۔ یہ ہم نے اس کو بنیاد بنا کر بات حضرت آگے آپ شروع کر مہربانی دی۔ کریں، آپ مہربانی کریں، اس طرح کی آپ کی کیسٹیں اگر لگا دیں تو پھر نہیں نہیں، چار کو بھی کافر سمجھتا ہوں، آپ نے ابھی کہا ہے، اور آپ نے کہا ان کے متبعین کو یہ 2 لفظ لکھ کر دے دیں آپ، دستخط کر دیں۔ بس اور تو کوئی بات چھوڑ نہیں۔ دیں آپ کو، آپ نے تو مجھے پتہ نہیں کہاں سے بلوایا ہے۔ وہ تو خیر ان باتوں کو چھوڑو، پھر بعد میں ہوگی، ابھی یہ وقت نہیں ہے، صادقین حضرت ابھی تو ہے یہ لفظ دو۔ نہیں چھوڑیں یار۔ شیخ آپ یہ لکھ دیں، میں ان 4 حضرات کو اور ان کے متبعین کو جو ان کی عبارات سے متفق ہے میں کافر سمجھتا ہوں۔ اب دستخط یہ ہے، میں ریکارڈ ہو رہا ہے، تحریر نہیں کریں، کیوں دستخط۔ کروں تحریر میں؟ تحریر عبارات- کریں گے، میں جو کہوں گا میں بھی لکھوں گا، یہ نہیں۔ میں دستخط کر کے دوں گا۔ میں اپنے یہ کہہ رہا ہوں اسٹیمپ کہ لگا جن دوں کی گا، یہ لیکن آپ عبارات بسم اللہ ہیں پڑھیں۔ جن پر مولانا احمد رضا خان نے فتوی کفر لگایا ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں، لکھتے کیوں نہیں؟ لکھ بھی دوں گا، مجھے لکھیں، کیا ہے، سائن لکھ دوں کریں۔ گا جی ہاں۔ شیخ میں نے نام لے کر کہا، الجھن نہیں ہے، یہ 4 علماء اور ان کے متبعین کو جو ان کی عبارات سے متفق ہے میں کافر سمجھتا ہوں، یہ دستخط کر دیں لکھ۔ جس کی یہ عبارات ہیں، لکھیں یہ کاغذ، میں نے آپ کاغذ رکھا، دستخط فرما دیں۔ تسلی نہیں ہوگی۔ ٹھیک، لکھیں جی، نہیں نہیں یار، یہی 4 علماء کے نام لکھ دیں، 7 متبعین لکھ دیں۔ دیکھ لو۔ ٹھیک، ہو گیا ٹھیک۔ جی دستخط کر دیں۔ وہ کتب کا نام لکھ دیتے ہیں، اصل میں یہاں کسی کو نہیں پتہ چلے کہ عام بندوں کی عبارات کون سی ہے۔ عام آدمی کو بتانا بھی تو نہیں ہے نا، لکھ دیں، کتابوں کے نام لکھیں، نہیں میں جائے کوئی کوئی حرج نہیں، جب نام اصل لکھ دیں، مصنف کا نام آ گیا۔ یہاں لکھ دیں، بین القوسین اب لکھ دیں گے، تاثیر الناس اوپر آ جائے گی، حفظ المان ابراہیم قاطع ہو تو دستخط کر کے سنا دیں، سننے ساتھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ایمان کا مدار ہے۔ آپ کی شان اقدس میں ذرہ سی گستاخی بھی انسان کو ایمان کے دائرہ سے باہر نکال دیتی ہے۔ بانی دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور مولانا اشرف علی تھانوی کی عبارات پر مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوی کفر صادر فرمایا ہے۔ وہ بھی اور ان کی ان عبارات کے مؤیدین بھی اسی فتوی کی زد میں آتے ہیں۔
मालिक कायनात हम सब को रुजू इलल हक की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन बिजाह सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नोट, जिन कुतुब में ये इबारात मौजूद हैं वो ये हैं तहज़ीरुन नास बराहीन क़ातिया हिफ्ज़ुल ईमान। दावत शीदिया होगी उसकी इबारत पर तो नहीं, वो तो तायीद है ना, चूंकि मौलाना रशीद गंगोही की कौन सी किताब है? तायीद है, तकरीर है ना इस पर। चले दस्तखत कर दें। शामिल हरमैन पे इस बुनियाद पे तो नहीं आला हज़रत आप सर करें। चले आप जी वो तो एक अलग फतवा पे आप बराहीन को साथ जोड़ रहे हैं। जी जैसे मौलाना ने फरमाया जी कि मौलाना ने मौलाना से बात करनी है तो फिर मौलाना तक की रहे। नहीं, आप बोलने को मना कर रहे हैं। आप बोले वो तो आपने फरमाया तभी बोल रहा हूं ना। हमें तो खुशी है, आपने फरमाया तभी मैं तो खुश होता हूँ। फरमा देंगे जो मैं नहीं, मैं क्यों कहूँगा, आप तशरीफ लाएं, हम तो खुश हैं। वो तो मौलाना ने कहा है तो बोल रहा हूँ ना। कोई बात नहीं। हाँ, ये तारीख कितनी है? 15। जी, दो आप दस्तखत तो फरमा मेहमान दें, तो दो समझो यार, हमें यार छोड़ रखा है, छोड़ो यार नहीं, चलो है ना, ये तकरीम कर रहे हैं आप, ठीक है ठीक है। यही तो झगड़ा है मेरे भाई, जिसको आप तकरीम कहते हैं वो तकरीम होती नहीं, यही तो झगड़ा है। हो जाएगा। छोड़ो नहीं नहीं, छोड़ो यार, मैं कुछ और सोच के आया था बस ये। माहौल ही और आपने नहीं नहीं मैं नहीं समझा तो आप समझाएंगे ना, जितना मैं समझो मैं तो उसी पे चालू, भी तो बात तो पूरी कर लें, फिर आप समझा लें। लें जी, बिस्मिल्लाह। इस पर दो आप दस्तखत कर दे, दो ये कर देते। बस ठीक है, आप लें, इसमें क्या है? ये तो आप भी हमारे करेंगे? घर घर के अंदर है ना ये फतवा। और इसमें हरज की बात क्या है? नहीं, हो गया ना साइन मेरे, बस बात खत्म हो गई। इनकी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं चले, कोई बात नहीं।